درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدرالدجا، طیبہ کے شمس الضحا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کلو کلام لا یذکر اللہ تعالی فیہ فیبدأ بہ وبالصلاۃ علی فہو ممحوق من کل برکہ، یعنی ہر وہ بات جو اللہ پاک کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ ہر برکت سے محروم اور خالی۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری باتوں میں برکت آئے، ہمارے کاموں میں برکت آئے، ہم جو کام شروع کریں وہ پورا ہو جائے، ہم اگر کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ اسے سمجھ آ جائے، تو ہمیں اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک کے بعد وہ بات شروع کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں نارملی اجتماعات میں مبلغین، علماء خطبے میں پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو گئی، درود پاک بھی ہو گیا۔ تو اگر ہم اپنی گفتگو میں یہ انداز اپنا لیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری باتوں میں برکت آئے نا، تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر یہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں شامل کر لیں تو اس کی بڑی برکت ملے گی۔ شاعر بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، دعا کے اول و آخر اگر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔ بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت سارے درد ہیں، سب کی الگ الگ دوا کی ضرورت نہیں، ایک ہی دوا کافی ہے۔ ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ درود اگر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو موضوع ہے وہ بڑا پیارا ہے، بڑا نرالا ہے، اور یوں سمجھیے کہ بہت کچھ ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان میں مختلف طبقات تھے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے 4 خلفائے راشدین ہیں، پھر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر بدری صحابہ ہیں جو اصحاب بدر تھے، بدر کے مارکے میں تھے۔ اسی طرح کچھ وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، ایک کیٹیگری وہ بنتی ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ کچھ صحابہ نے 1 ہجرت کی، کچھ صحابہ نے 2 ہجرتیں کی۔ تو علماء نے بہت ساری صحابہ کرام کی کیٹیگریز بیان کی، ان کے فضائل بیان کی، مگر آج جو میں کیٹیگری یا جس عظیم طبقے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، بڑا نرالا طبقہ ہے۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے، چند صحابہ کرام ہیں مگر کمال کے صحابہ کرام ہیں۔ ان کا صبر، ان کی قناعت ہیں، ان کی غربت کے اوپر اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اور بالخصوص نبی پاک سے ان کی محبت، اور پھر قرآن میں ان کے فضائل بیان ہوئے۔ وہ کون سے صحابہ ہیں اور یہ کون سا خوبصورت گروہ ہے، میں بتاتا ہوں۔ پہلے انشاءاللہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ تھا، اور ہم کچھ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ہم روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے وقت ہمیں کوئی مالدار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے جاتے تھے، اور ثواب کمانے کے لیے ہمیں روزہ افطار کروا دیتے۔ سارے غریب تھے، علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، نبی پاک کے در کے باہر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ افطار کرواتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روزہ تو رکھا تھا، افطار کا وقت آ گیا، ہمیں کوئی لینے ہی نہیں آیا۔ افطار کے وقت کسی نے بھی افطار نہیں کروایا۔ کہتے ہیں بغیر کھائے پیے پوری رات گزار، اگلے دن پھر روزے کی نیت کر لی، یعنی افطار کا کھانا بھی نہیں، سحری بھی نہیں، یقیناً پانی وغیرہ پی لیا ہوگا، افطار کر لیا، مگر کنٹینیو بغیر کھائے پیے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی کسی نے کھانا نہیں کھلایا، کسی نے دعوت نہیں دی۔ کہتے ہیں تیسرا روزہ شروع ہو گیا، ہم نے تیسرا روزہ رکھا۔ تیسرے روزے کا جب افطار کا وقت آیا تو کہتے اب ہماری
بھوک کی شدت برداشت کے قابل نہیں تھی، سب بڑے کمزور ہو گئے، ظاہر ہے 3 دن ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اب جب 3 دن سے میں نے دیکھا نا کہ کوئی کھانا نہیں ملا، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ جب کوئی مشکل آتی تھی تو دربار رسالت میں آ جاتے تھے، لیکن کسی بندے سے نہیں کہا ہے، مانگنا شروع نہیں کر دیا۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق آقا ہیں، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میرے آقا تو سب کو سینے لگاتے، اور یہ تو صحابہ کرام تھے۔ تو اب جب صحابہ وہاں گئے تو نبی پاک نے فوراً اپنے تمام گھروں میں ازواج مطہرات کو میسج پہنچایا کہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ صحابہ بھوکے ہیں۔ تو جواب آیا کہ جو تھا وہ غریبوں میں بانٹ دیا ہے، ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ 3 دن سے بھوکے ہیں اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے، غریبوں میں بانٹ دیا۔ آج میں اور آپ سوچیں کہ کیا کبھی زندگی میں ایسا دن آیا، کتنی بڑی مشکل کیوں نہ آ گئی ہو، کہ 24 گھنٹے کچھ نہ کھایا ہو، روزہ رکھا ہو، افطاری نہ ملا ہو، اور یہ 24 گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں۔ یا کبھی زندگی میں کوئی ایسا دن آیا کہ ہمارے گھر میں آج کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ہو؟ اللہ پاک کی رحمت سے سب کا انتظام ہو جاتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن ہمارے شکوے کتنے ہیں، ہماری کمپلینز کتنی ہیں، ہماری ناشکریاں کتنی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، مگر خود عالم کیا ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر دونوں جہانوں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر شکوہ نہیں ہے، کمپلین نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، جب کچھ نہیں تھا نا، اب نبی پاک تو میرے آقا ہے نا کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، تو پیارے آقا نے تمام ان صحابہ کو جمع کیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ اب نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کی، اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ پاک میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک صحابی رسول آئے، بھنی ہوئی بکری اور روٹیاں لے کر آئے اور کہتے حضور یہ کھانا حاضر خدمت ہے۔ نبی پاک نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اب اس ایک واقعے سے اگر سمجھنے والے ہوں تو بہت کچھ سمجھنے کے لیے، کہ صحابہ کا صبر، صحابہ کا اللہ کی رضا پر راضی ہونا، نبی پاک کا صبر، اور پھر نبی پاک کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ دیکھیں اگر ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلے تو پورا بیان اسی میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کتنا صبر درکار ہے۔ کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پیسے کم پڑ جاتے ہیں، کبھی کھانا پسند کا نہیں ہوتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شکوہ نہیں، شکایت نہیں، اور لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں؟ ہم بعض اوقات لوگوں کو بتا کر اللہ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ تھوڑا سا سخت ہے، ہم کہتے نہیں اللہ نے ایسا کیا ہے، مگر بتاؤ نا کیا کس نے ہے۔ اگر میں کسی کو بتا رہا ہوں یار صبح سے بیمار ہوں، کاروبار بہت ڈاؤن ہے، پیسے کم ہو گئے، تو کس نے کیے ہیں؟ اگر تھوڑا سا اس کو لاجیکلی سمجھے نا، یہ پیسیولی کہتے نہیں زبان سے، مگر عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مشکل بھیجی۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ میرے رب نے بہت اچھا رکھا ہے، مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، کتنی بیماریاں ہیں جو میرے اندر نہیں ہیں۔ میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جناب 1 کروڑ روپے ہوں اور آپ کے گردے خراب ہوں، وہ کروڑ روپے اچھے یا وہ گردے خراب والی بیماری خطرناک ہے؟ اگر گردے ٹھیک ہیں پوچھیں اس سے جس کا ڈائلسس ہوتا ہے، پوچھیں اس سے کہ جس کے گردے خراب ہیں۔ اب بتائیں نا، یہ زندگی ہے۔ اگر کوئی بڑی بیماری نہیں ہے مجھے اور میں گھر میں بیٹھا ہوں، ہاسپٹل میں نہیں ہوں، تو پھر تو میرے سجدے ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے۔ دنیا میں ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے، چلیں یہ بات چلی ہے تو بتاؤں۔ ہم لوگ کہتے ہیں ویلتھ ہونی چاہیے، ویلتھی پرسن از ویری بیسٹ، ویری فارچونیٹ۔ جو مالدار آدمی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ لیکن ویلتھ کہتے کس کو ہے؟ اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے دنیا میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دولت پیسہ ہے، مگر اب دنیا ریسرچ کر کے بتاتی ہے کہ دولت صرف پیسہ نہیں، 5 قسم کی دولت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی ویلتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی ویلتھ یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں، یعنی پہلی دولت ہی صحت ہے۔
اور اس کو بالکل سمجھ 2 اور 2 4 والی بات ہے. آپ کی جیب بھری ہو پیسوں سے اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے, آپ کے دل میں درد ہو رہا ہے, آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے, آپ کیا کرو گے؟ ان پیسوں کو انجوائے کیسے کرو گے؟ آپ کھا نہیں سکتے, کھاتے تو ہضم نہیں ہوتا. تو پتا چلا پہلے تو صحت ہے. تو اب اس سے بھی سیکھ لیجئے کہ صحت کا خیال رکھنا ہے. کچھ لوگ پیسے کمانے کے چکر میں صحت برباد کر دیتے ہیں, جب مالدار بنتے ہیں تو بیمار بھی بن جاتے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا ہے؟ ساری زندگی لگے رہے مال کمانے, نہ نیند دیکھی, نہ آرام دیکھا, نہ جناب رشتہ داریاں دیکھی, نہ دوست دیکھے, برباد کر دی صحت. وہ پیسے بڑے ہیں, اس کو انجوائے کرنے کی صحت ہی نہیں ہے. تو پہلی دولت ہی صحت ہے. ٹھیک ہے, پھر بتانے والے بتاتے ہیں ریسرچ کر کے کہ دوسری دولت آپ کی فیملی ہے. آپ دیکھیں نا, کبھی آپ تھکے ہوئے گھر جائیں, چھوٹا بچہ آ کے گود میں بیٹھ جائے, تھکن ختم ہو جاتی ہے. یہ کسی بھی ورزش سے ختم نہیں ہو سکتی, دنیا کے کسی کھانے سے ختم نہیں ہوتی. جب اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے پوتیاں جب وہ سینے لگتی ہیں, بندہ فریش ہو جاتا ہے 10 منٹ کے اندر. فیملی کا پیار یہ بڑی دولت ہے, اور لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہے. یار میں بہت بیزی ہوتا ہوں, بہت نوکری کرتا ہوں, ڈبل نوکری کرتا ہوں, کاروبار کرتا ہوں, ٹائم ہی نہیں ہے فیملی کے لیے. فیملی دور ہو گئی, لڑائی جھگڑے ہو گئے میاں بیوی میں, بچے نافرمان ہو گئے, اور آپ دنیا کے مالدار آدمی بن گئے. کیا کرو گے اس پیسے کا؟ کس پہ خرچ کرو گے؟ میں نے کئی ایسے مالداروں کو جانتا ہوں جو گھر جاتے ہیں تو جھگڑا منتظر ہوتا ہے, ڈرتے ہیں گھر جانے کے لیے, اور گھر جا کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کس کام کا وہ پیسہ؟ تو دولت صرف مال نہیں ہے, ویلتھ کی 4-5 قسمیں بیان ہوئی. اچھے دوست دولت ہیں, میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہنے والے دوست, یہ بہت بڑی ویلتھ ہے. سہارا مل جاتا ہے. میرے پاس دنیا بھر کی دولت ہے, ایک دوست نہیں ہے, کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے, بلکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ برباد ہو جائے, کیونکہ میں نے اتنا تنگ کیا لوگوں کو, اتنا لوگوں کو ٹینشن دی کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں تنہا ہوں. کلاش ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی برے وقت میں کھڑے رہنے والا دوست نہیں ہے. یہ دولت نہیں ہے. پیسوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے, اور ہم ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس مال مل جائے. نہیں, بہت ساری اللہ نے دولت دی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں, آپ کی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں, یو آر ویری مچ ویلدی, آپ بڑے مالدار ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان کے پاس تو دولت بھی ایمان کی ہے نا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, چہے 2 جہاں کا اسیر ہوں. ارے اس سے بڑی ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی؟ اللہ پر ایمان لاتے, رسول پاک کا دامن ہاتھ میں, خیر ہی خیر ہے. اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں جو صحابہ کرام تھے نا, جو 3 دن بھوکے رہے مگر شکوہ نہیں, صبر تھا. وہ صحابہ تھے اصحاب صفہ. یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے. ان کے گھر نہیں تھے, ٹھیک ہے, یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے سارا دن. ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے, ایک چادر ہوتی تھی بس, اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے. مگر سرکار کے در پر پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. علم دین سیکھتے تھے, اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روضے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے, اصحاب صفہ کا چبوترا. یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے. اب ذرا جو مدینہ شریف گئے, میری بات جلدی سمجھ جائے گی کتنا قریب ہے. وہ روضہ رسول جو آج ہے وہی نبی پاک علیہ السلام کا گھر مبارک تھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اتنا قریب یہ بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا باہر تشریف لاتے, ان کو کھانا کبھی دیتے, ان کو علم دین عطا فرماتے, اور یہ بیٹھے رہتے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے کمال کے صحابہ ہیں. اب ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اہل الصفۃ اضیاف الاسلام, یعنی اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں. وہ صحابہ کرام جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا, دور دراز علاقوں سے علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے, ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی, وہ مقام صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے. دنیاوی لذتوں سے دور, نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر رات دن یہیں رہتے, عبادت کرتے, علم دین سیکھتے اور سکھاتے. اب ذرا اس آیت کا پس منظر شان نزول سمجھیے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں, اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا, اتنے غریب تھے, ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے. تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے, اور دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہمیں بڑی شرم آتی ہے.
آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں, اپنے پاس نہ بٹھائیں, ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں, ہم مسلمان ہو جائیں گے, مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں. اللہ اکبر. غریبوں کے آقا, بے کسوں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم, وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے, عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں, انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے. سبحان اللہ. جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا, جو خدا کا ہوا ہوا تیرا. حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے, ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے, یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام, کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا. نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے, مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب, یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے. اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے. مگر سچ بتائیں, کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں, تھوڑا سا مقام مل جائے, اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا, میں ان کے ساتھ. یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی. مجھے بتاؤ نا, پھر تکبر کس شے کا نام؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے, حق کمتر سمجھے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا. کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا, یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا, بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا, انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, میں بہتر ہوں. اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ, میں بہتر ہوں, میں بنگلے والا ہوں, میں گاڑی والا ہوں, میں مالدار ہوں, میں جناب اتنا مشہور ہوں, میری اتنی عزت ہے, میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے. یاد رکھیے, بہت سارے جرم ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے. ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا, once in a lifetime, ساری عبادت برباد. شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ جنت کا خزانچی تھا, مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار. اب جو روز یہ کرتا ہے, اس نے تو ایک بار کیا نا, جو روز یہ کر رہا ہے. اچھا کہتا نہیں, ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے. اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں, کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں. یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے, بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں. میں آپ کو ٹیسٹ, سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہو رہا, سمجھ لو اندر انفیکشن ہے. تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے, کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ, گڑبڑ ہو گئی ہے. ارے بھائی, اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا, عاجزی اختیار کرنی ہے, تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے, ان کو سلام میں پہل کرے, ان سے ہاتھ ملائے, ان سے معانقہ کرے. یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے, اور کیا قرآن کی تعلیم ہے. اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں, ایمان لے آئیں گے. پلیز کبھی بھی نہ اپنے اندر آنے دیں, نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں. نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے, بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے, کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا, کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا, اب پیسے والا ہو گیا, ڈیفینس میں آ گیا, کسی امیر علاقے میں آ گیا. اب وہ چاہتا ہے کہ وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے, لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون, پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے, ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا, یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو, غربت کے ساتھ ہی
اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے, دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے, یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے, کچھ رشتے دار تھے جو میرے ساتھ تھے, اور آج اللہ نے نواز دیا, آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے یہ تو اور وقت ہے نا, وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں, یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی. ہائے ہائے, قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب, یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے, جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے, ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم دے رہا ہے کہ اے محبوب انہیں نظروں میں رکھیے, ان پر اپنی نگاہ رحمت جاری رکھیے. اصحاب صفہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آج 1400 سال بعد والے ہم مسلمان کیا چاہتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم پڑ جائے, ایک بار توجہ ہو جائے, ایک بار سرکار کی نگاہ پڑ گئی. وہ کہتے ہیں نا شاعر, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں. میرے آقا کی نگاہ پڑنا, ایک بار کسی پر نگاہ پڑ جائے اس کے کام بن جائیں. اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے, محبوب ان سے نگاہیں نہیں ہٹانی, ان پر نگاہیں رکھنی ہیں, ان پر خاص توجہ رکھنی ہے. کاش اصحاب صفہ کے صدقے ہم گناہگاروں پر بھی کرم ہو جائے, ہم پر بھی ایک ایسی نگاہ پڑ جائے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, خوشا قسمت وہ دم بھر کو جو نظر زندگی بخشیں. خوشا قسمت
وہ دم بھر کو نظر زندگی بخشیں، یہ عالم زندگی کا زندگی بھر ہو تو کیا کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک اور بات، اصحاب صفہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تو کرم فرماتے تھے، اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آپ کا بیٹھنا اٹھنا ہی اصحاب صفہ کے ساتھ ہو گیا، یعنی نبی پاک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کہیں جانا ہوتا تشریف لے جاتے، پھر آ کر وہیں تشریف فرما ہوتے تھے ہیں، اور جب تک اصحاب صفہ اٹھ کر نہیں جاتے تھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس بیٹھے رہتے، میرے آقا بھی کہیں نہیں آئے۔ اصحاب صفہ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، مگر یہ جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سن رہے ہیں ان سے محبت میں اور اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ نبی پاک کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مانوس ہو جائیں، اپنی نگاہوں میں انہیں رکھیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھنی، اگر اللہ کی رحمتیں چاہیے نا تو یہ وصف ہے اصحاب صفہ۔ why they are so much superior? because